اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے بنی اسرائیل اور ہیکل سلیمانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اپنے قبیلے کے ساتھ عرب ممالک میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کی اولاد کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کو انگریزی زبان میں چلڈرن آف اسرائیل بھی بولتے ہیں۔ اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ایل کو عبرانی زبان میں اللہ کہتے ہیں۔ اسرا کا مطلب بندہ، یوں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ایک بہت پیارا نام ہے، لیکن ہم اسرائیل کو پسند نہیں کرتے، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن نام کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ ان اسرائیل میں رہنے والوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو وہ فلسطین پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے نام رکھ بھی سکتا ہے کسی بچے کا اسرائیل۔ یہ بہت پیارا نام ہے، اس کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی چہیتی قوم تھی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پہ بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا ہے، بلکہ قرآن پاک کا کافی حصہ بنی اسرائیلیوں کے متعلق ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا نام 125 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیلیوں کا کتنا ذکر ملتا ہے۔ سورہ بقرہ بھی بنی اسرائیلیوں کے متعلق ہے، لیکن میں آج جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ بنی اسرائیل۔ سورہ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے بنی اسرائیل کے نام پہ ایک سورت بھی ہے، اور قرآن لفظ جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملتا ہے وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی دعوت کس حد تک دی ہوگی۔ آج میرا ٹاپک بھی جس کے گرد میں گھوموں گی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8، 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیلیوں پہ بہت زیادہ نعمتیں نازل کی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تورات ہے۔ تورات سب سے بڑی نعمت ہے بنی اسرائیلیوں پہ۔ یہ بہت اہل علم لوگ تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل تھے، جاہل بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمان قوم ہے بنی اسرائیل، لیکن ان میں بہت بڑے بڑے عالم ہو کے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کو اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج اور قرآن مجید ان پہ نازل فرما، تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور تیرے آخری نبی کو بھی مانیں۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی کتاب تورات میں قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو مسلمان ہوتے، جو کلمہ پڑھتے۔
یہ بہت ہی نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی نعمتیں نازل کی ہیں۔ ان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے جھٹلایا کہ آخری نبی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جانتے تھے کہ آخری نبی دنیا میں آئیں گے، تو رات میں اس کا ذکر انہوں نے پڑھا تھا، وہ دعائیں کرتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا حسد ہو گیا کہ یہ جو ہیں اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تک یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جس مجلس میں جاتے تھے بتاتے تھے کہ ہماری تورات میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی دنیا میں آنا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان پہ اللہ کی جو کتاب نازل ہوگی وہ قرآن مجید ہوگی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ انہوں نے بنی اسرائیلیوں میں جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے ان کو ناجائز کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ وہ تو نہیں سولی چڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اونٹ طاری کی اور ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن بنی اسرائیلیوں نے تو اپنی طرف سے انہیں سولی پہ چڑھا دیا تھا، وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ یہ اتنی نافرمان قوم ہے جس کے متعلق میں آج بات کروں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں پہ 4 ادوار نازل کیے، ان میں سے 2 ادوار ان کے عروج کے ہیں اور 2 ادوار ان کے زوال کے ہیں۔ اچھا، تورات کے علاوہ بھی ان کی ایک کتاب ہے تالمود، یہ یہودیوں کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل انسان جو ہیں وہ صرف یہودی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے علاوہ جو انسان ہیں وہ سارے انسان نما حیوان ہیں، انسان نما حیوان ہیں۔ جس طرح ہم لوگ حیوانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، تو یہودی یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کے علاوہ جو دنیا کے تمام انسان ہیں ان سے حیوانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے، یہ ماننا ہے ان کا۔ ان کو یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیلی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں۔ یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا سے تھے، تو اس لیے انہیں یہودی بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ ان کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، لیکن یہ یہودی کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر آپ کسی سے بھی ملیں، آپ بولیں آپ کون ہیں، وہ بڑے فخر سے کہے گا ہم تو سنی ہیں۔ اسی طرح ان سے بات کریں نا، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم بنی اسرائیلی ہیں، وہ کہیں گے ہم یہودی ہیں۔ اچھا، یہ جو پٹھان لوگ ہیں، پٹھان لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں بنیامین، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ افغانستان کا آخری بادشاہ ظاہر شاہ یہ خود کہتا ہے، بلکہ کہتا تھا، اب تو دنیا میں نہیں ہے، کہتا تھا کہ ہم یہودی لوگ ہیں، ہم پٹھان یہودی ہیں، ہم بنیامین کی اولاد میں سے ہیں۔ جب عیسائیوں نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا تھا، یہ مختلف دنیا کے ممالک میں جا کے آباد ہوئے تھے، پھر ایک مدینے سے جو ہے مسلمان ہو کے ادھر آیا تھا افغانستان، تو ہم سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ہم جو ہیں مدینہ میں رہنے والے اور باقی ممالک میں رہنے والے یہودیوں سے حد و قطابت میں رہتے تھے،
ان سے پوچھیں آپ پٹھان کب سے ہیں اور مسلمان کب سے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم پٹھان پچھلے 5000 سال سے ہیں اور مسلمان تو ہم 1400 سال سے ہوئے ہیں۔ انگریزوں نے اور برصغیر میں کافی ریسرچر نے بھی ان کے ڈی این اے اور اسپیشلی کروموزومز پہ ٹیسٹ کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 95% یہ جو ہیں پٹھان یہ یہودیوں سے ملتے ہیں، کافی عادات اتوار بھی ان کی یہودیوں سے ملتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اسلام کے بہت پکے ہیں، یہ مسلمان ہونے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ پٹھان یہ جو ہیں ایک بہت بہادر اور دلیر قوم ہے۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا میں ایک بات ادھر اور ایڈ کروں گی، تابوت سکینہ کا ذکر میں کرنا چاہوں گی۔ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا اور نسل در نسل نبیوں میں آتا رہا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت بھی کیا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے سمجھ لیں بچا کے جب مصر سے نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے تو یہ اپنی قوم کو لے کے کوہ طور کی طرف آئے، سینا کے مقام پہ، طور سینہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی اور یہاں پہ ان کو تورات کی تختیاں بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے سرزمین شام کی طرف چلے جائیں، جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن ہے۔ وہاں پہ مشرکین آباد ہیں، جائیں ان سے جنگ کریں۔ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے فرعونیوں سے اپنی قوم کو بچا کے، تو یہ بات ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، اور قبل از مسیح یہ تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے، کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی۔ طور سینہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں دی تورات کی اور ان کو حکم دیا کہ شام کی سرزمین کی طرف جائیں، جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا اصل مسکن ہے۔ وہاں پہ مشرکین آباد ہیں، ان سے جنگ کریں، ان کو وہاں سے باہر نکال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تو قوم تو ناراض ہوگی، وہ تو باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ معجزوں کے عادی تھے وہ معجزوں کے عادی تھے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ بات ان کی فطرت میں شامل ہو گئی تھی۔ جب وہ صحراؤں میں چلتے تھے تو بادل کا سائبان ان کے اوپر رہتا تھا، اگر انہیں بھوک لگتی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل کرتا، اگر انہیں پیاس لگتی تو چشموں کی بہتات ہوتی۔ تو ہڈ حرام قوم تھی یہ قوم۔ کہنے لگی موسیٰ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت ہونہار ہیں، ہم تو ان سے ڈرتے ہیں، تم یوں کرو کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کو کہو کوئی معجزہ کر دے اور وہ مشرکین خود ہی وہاں سے نکل جائیں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 یا 3 لوگ صرف ایسے تھے جو تیار ہوئے تھے قتال کے لیے۔ ایک تو ان کا بھائی ہارون علیہ السلام تھا، ایک حضرت یوشع علیہ السلام تھے، ان کے ساتھی اور صحابی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور ان کے منہ سے دعائے ضرر نکل گئی اپنی قوم کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ بھٹکا دیا، پھر انہیں رستہ نہیں ملا سینا کے صحرا سے باہر نکلنے کا۔ 40 سال گزر گئے، 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔
اس قوم کے چھوٹے بچے جوان ہو گئے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 40 سال ایک کنڈیشن میں بندہ بھٹکتا رہے تو کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے یہ. جب اس قوم کے بچے جوان ہوئے تو انہوں نے 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. تو بنی اسرائیل کی قوم کا جو خلیفہ ہے وہ یوشع علیہ السلام بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا تھا. جب 40 سال گزرے تو بنی اسرائیل کی قوم کے جو بچے جوان ہوئے انہوں نے یوشع سے کہا کہ ہم تھک گئے ہیں. قوم نے توبہ کی، اللہ سے دعا کی. حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا آپ بھی اللہ سے دعا کریں ہمیں اس مشکل سے نجات دے دیں، ہم ساری قوم قتال کریں گے. حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کی. یوں یوشع علیہ السلام کی لیڈرشپ میں وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. اللہ نے ان کو رستہ دکھا دیا. سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کا جو شہر فتح کیا تھا وہ شہر تھا عریقہ. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سارے فلسطین پہ قبضہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس میں حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ اتنی نافرمان قوم تھی، اتنی نافرمان قوم تھی، انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے گندم کی بالی کو پکارنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ انہوں میں وہی برائیاں شامل ہوگی. یہ 12 بیٹے تھے یعقوب کے، تو 12 قبیلے تھے. یہ ایک حکومت میں رہ نہیں سکے، آپس میں ان نے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیے تھے. تو 12 بیٹوں نے 12 قبیلے الگ الگ بنا لیے، 12 حکومتیں الگ الگ بنا لی، پھر بھی سلوک نہیں بنا ان میں. یہ آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا، وہی اخلاقی کمزوریاں ان میں پیدا ہوگی. تو آس پاس جو کافر لوگ تھے، جب یہ لوگ کمزور ہو گئے لڑ لڑ کے آپس میں، تو وہ کافروں نے ان پہ حکومت کر لی. نہ صرف ان پہ حکومت کر لی کہ بلکہ ان کا تابوت سکینہ وہ لے گئے. انہوں نے کہا یہ اس سے بڑا عقیدت رکھتے ہیں، کوئی بڑی قیمتی چیز ہے. انہوں نے اٹھا کے کہیں دور کوڑا کرکٹ ادھر پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان پہ تو عذاب نازل کیا، وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور 3 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گئے. تو ان کے جو عالم ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو صندوق ہے اس کی آپ نے بے حرمتی کی ہے، اسے واپس بھجوا دیں. تو وہ جو 2 بیل تھے، قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے کہ فرشتوں نے وہ ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے لے آئے تھے، وہ تابوت سکینہ کو واپس لے آئے تھے. بہرحال ان کے پاس تابوت سکینہ پہنچ گیا تھا. جب یہ قوم کافروں سے ظلم و ستم سے تھک گئی تو انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی ایک لیڈر پیدا کرے جس کے سائے میں ہم سب مل کے قتال کریں کافروں کے خلاف اور ہمیں آزادی مل جائے، ہم دوبارہ اپنے مذہب پہ آ جائیں. یہ اس وقت کے تو یہ مسلمان تھے نا، اس وقت کے تو یہ اپنے وقت کے یہودی مسلمان تھے نا. حضرت سموئیل علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طالوت علیہ السلام کو ان میں لیڈر بناؤ. طالوت علیہ السلام بہت اہل علم اور بہت طاقتور انسان تھے. یوں طالوت کے ساتھ یہ 12 قبیلے ایک قوم بن کے اکٹھی ہو گئی اور بہت کم ان کے لوگ تھے تب، اور انہوں نے اس وقت کے کافر کے خلاف جنگ کرنی شروع کی جس کا نام تھا جالوت. یہ بہت اونچے قد کا انسان تھا، بہت لمبا قد تھا اس کا، اور یہ اپنے پورے جسم پہ زرہ پہنا کرتا تھا، لوہے کا لباس تھا، بس ایک آنکھ اس کی نظر آتی تھی. اس کو مارنا
بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی منظر پہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 16 برس تھی۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی بکریوں کو شیروں سے بچانے کے لیے وہ گوپیا کا استعمال کرتے تھے۔ گوپیا یوں سمجھ لیں کہ گلیل کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں وہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ کے یوں گھما کے کھینچ کے مارتے تھے نا کہ اتنا نشانہ ان کا پکا تھا، شیروں کے جبڑے بھی اکھڑ جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ میں جالوت کو ماروں گا۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنی گوپیا سے نشانہ مارا اس کی آنکھ کا۔ باقی تو سارے جسم پہ زرہ ہوتی تھی، اس پر سے ایک آنکھ جالوت کی نظر آتی تھی۔ لوگ تو اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کا قد بہت لمبا تھا، سارے لوگ اس کی پنڈلیوں تک بمشکل آتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، انہوں نے جالوت کی آنکھ کا نشانہ رکھ کے گوپیا سے مارا تو پتھر ایسے گھوم کے اس کی آنکھ پہ لگا کہ اس کی آنکھ سے اس کے دماغ تک چلا گیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ طالوت نے پھر اس بات سے خوش ہو کے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا، دیودار لکڑی کا بہت خوبصورت محل۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں تو اتنے خوبصورت محل میں رہتا ہوں اور تابوت سکینہ جس کی طرف منہ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو اچھی عمارت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ہیکل تعمیر کرنے کے بارے میں سوچا۔ ابھی تعمیر شروع ہی کی تھی کہ ان کی وفات ہوگی۔ پھر ان کے بیٹے جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے باقی تعمیر جنات کے ذریعے مکمل کی۔ تو جنات بہت باری باری پتھر اٹھا کے تو وہ ہیکل کی تعمیر کرتے تھے۔ ہیکل سمجھ لیں اسی لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ہیکل تعمیر ہوا تو اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ہیکل سمجھ لیں ٹیمپل، سمجھ لیں آپ مسجد، عبادت خانہ، کچھ بھی نام رکھ لیں، اسے ہیکل کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر جنات نے شروع کی، بہت باری باری پتھر جن کو اٹھانا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں اگر آج کے دور میں ہوتے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، جتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنی ہیوی مشینری آ گئی ہے تو یہ وہ پتھر اٹھانے اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس دور میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ تقریباً میں یہ بات بھی کہوں گی کہ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چلا، وہ اپنی لاٹھی کے سہارے عبادت میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ لیکن جنات کو پتہ نہ چلا، وہ ہیکل کی تعمیر میں لگے رہے، وہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ پھر ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، لاٹھی زمین پہ گر گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پہ آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے مٹی کو کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا تو آپ سوچیں لکڑی کو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کو کھوکھلا ہونے میں۔ پھر وہ لاٹھی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آئے تو اتنے میں ہیکل تعمیر ہو گیا تھا۔ یہ جو ہے نا یہ بنی اسرائیلیوں کا پہلا عروج تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 100 برس کا دور تھا۔ 16 سال طالوت علیہ السلام
حکمران رہے، 40 سال داؤد علیہ السلام حکمران رہے، 40 سال سلیمان علیہ السلام حکمران رہے۔ تو یہ 96 ایئرز بنتے ہیں، تقریباً 100 برس تک یہ پہلا عروج تھا بنی اسرائیلیوں کا۔ تو اس ہیکل کے جو ہے نا 3 حصے کیے گئے۔ جو بیرونی حصہ تھا اس میں عام لوگ جو ہیں وہ عبادت کیا کرتے تھے، دوسرا حصہ جو ہے اس میں علماء کرام عبادت کیا کرتے تھے، وہ علماء کرام جو کہ انبیاء کی نسل میں سے ہوتے تھے، تیسرا حصہ اس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کی نشانیاں ہوتی تھی۔ مثلاً آپ سمجھ لے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، من و سلوہ جس میں آتا تھا وہ برتن تھے، اور تورات کی تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ملی تھی وہ تھی۔ پھر اس کے انبیاء کرام کی نشانیاں اس تابوت میں ہوتی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت برکت والا صندوق ہوتا تھا، اتنی برکت والا کہ وہ اس کو آگے رکھ کے جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ کوئی جنگ کرتے ان کا یقین ہوتا وہ کامیاب ہوں گے تو وہ اس تابوت سکینہ کو بہت سنبھال کے رکھتے تھے۔ وہ تیسرے حصے میں تھی، ادھر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، صرف اس قوم کا سب سے بڑا عالم جاتا تھا، اس کے باہر بہت سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ تو یہ 100 سالہ عروج پہلا دور تھا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو میں آپ کو یہ بنی اسرائیل کے متعلق اتنے آسان لفظوں میں بات بتاؤں گی کہ ہر سننے والے کو بہت آسانی سے ہر بات سمجھ میں آ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آہستہ 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 ان میں وہی اخلاقی کمزوریاں شروع ہوگی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ان نے دوبارہ شروع کر دیے، یہاں تک کہ انہوں نے رکوع کرنا بھی پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنی نماز تک بدل لی، یہ کہتے تھے ہمیں جھکنا پسند نہیں ہے۔ اتنی نافرمان قوم تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، ان میں انبیاء کرام آتے رہے، ان کو دعوتیں دیتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کرنے کا سوچا، اور وہ عذاب ان پہ آیا ایک کافر بادشاہ کے تھرو، نیبوکڈ نظر اس کا نام تھا انگریزی میں، ویسے اس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ اس نے ان پہ حملہ کیا، ایک دن میں اس نے بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا، اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ کو بھی لے گیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو نہ بنی اسرائیلیوں کو تابوت سکینہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو زمین میں کہیں چھپا دیا ہے۔ تو یہودی تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری زمین کا پورا یہ کھود کے دیکھ لیں کہ کہاں تابوت سکینہ ملے ہی نہیں۔ پھر اس دن کے بعد ان کو تابوت سکینہ نہیں ملا۔ پھر 46 سال گزر کے پھر ایران، یہ جو نیبوکڈ نظر ہے یہ عراق کا بادشاہ تھا، عراق کا ایک شہر ہے بابل، آج بھی موجود ہے عراق میں۔ یہ ان بنی اسرائیلیوں کے 6 لاکھ یہودیوں کو ادھر اس نے رکھا۔ پھر وقت گزرا، پھر وہ 40 سال کے بعد وہ ایران کے بادشاہ نے عراق پہ حملہ کیا اور اس پہ فتح پا لی، تو یہودیوں کو وہاں سے آزاد کر دیا کہ جاؤ تم واپس جاؤ۔ پھر یہ واپس آ گئے اور رہنے لگے، بہت بدحالی کی زندگی انہوں نے گزاری، یہ ہیکل بنانے سے بھی دوبارہ ڈرتے تھے۔ پھر
دوسرا دور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عروج اور ایک زوال میں نے آپ کو بتایا۔ عروج حضرت سلیمان، داؤد اور طالوت علیہ السلام کا 100 سالہ عروج، پھر نیبوکڈنیزر نے ان پہ حملہ کیا، ہیکل کو بھی گرا دیا، وہ ان کا زوال۔ پھر اب تیسرا دور شروع ہوا عروج کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا بھی دیا، قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر جب یہ اپنی بدحالی سے تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے ذریعے ان میں دوبارہ اسلام پھیلایا، ان کو ایک قوم بنایا، ان کو جمع کیا، پھر ہیکل سلیمانی دوبارہ بنا اور پہلے سے زیادہ توسیع کر کے ہیکل کو بنایا گیا۔ پھر یہ اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی سلطنت بن گئی تھی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بڑی سلطنت تھی جو عزیر علیہ السلام نے بنائی تھی۔ پھر ان کا عروج آیا، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں وہی اخلاقی کمزوریاں شروع ہو گئیں، وہی لڑائی جھگڑے، اپنے اسلام سے دور ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ یہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیلیوں میں آخری نبی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی نیم نام آیا ہے 5 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے 25 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ مریم، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان میں آئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کی کوئی بات نہیں مانی اور ان کو ناجائز قرار دیا، نعوذ باللہ، اور ان کو سولی چڑھانے کا سوچ لیا اور سولی چڑھا بھی دیا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے جو سولی چڑھے، لیکن وہ بنی اسرائیلی تو ایسے ہی مانتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ پہ اونگ طاری کی اور انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ انہوں نے عیسیٰ کا انکار کر دیا، جن نے کہا یہ تو ہمارا نبی نہیں ہے، جب دجال آئے گا نا تو پھر یہ کہیں گے یہ ہمارا نبی ہے، المسیح دجال۔ انہوں نے عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ اتنی نافرمان قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا سوچا، اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں سے جو ہے نا بنی اسرائیل، یہ 2 جماعتیں بنی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل یہودی تھے، اور دوسری جماعت وہ بن گئی جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہاں سے 2 جماعتیں بنی تھی، عیسائی اور یہودی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد ان پہ عذاب آیا۔ وہ ٹائٹس کی شکل میں تھا۔ ٹائٹس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی جو ہے نا، ہیکل جو ان نے دوسری بار تعمیر کیا تھا، اس کو بھی گرا دیا، صرف ایک دیوار بچی ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی ادھر بیت المقدس میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے گریہ زاری کرتے ہیں، اس کو دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، ویلنگ وال۔ جو یہودی ادھر نہیں پہنچ سکتے نا، اسرائیل نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، وہ لائیو چلتی ہے، وہ ویلنگ وال،
تو وہ ادھر بھی اس ویب سائٹ پہ جا کے گریہ زاری کرتے ہیں۔ اور اسرائیل جو یہودی مرد ہے نا، وہ اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے گریہ زاری کرنے کے لیے ایک خاص ٹوپی پہنتے ہیں، اس کو ملکہ بھی کہتے ہیں۔ جب ٹائٹس نے ان پہ حملہ کیا نا، پھر وہ دور اور یہ دور، پھر ان کو عروج نہیں ملا، پھر عیسائیوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے فلسطین سے باہر نکال دیا، اور یہ عیسائی اور یہودی ایک جگہ پہ رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ عیسائیوں کا ایمان تھا کہ عیسیٰ جو ہے، عیسائی بھی دو گروپ ہیں، ایک گروہ مانتا ہے کہ عیسیٰ خود خدا بن کے دنیا میں آئے ہیں، اور دوسرا گروہ ان کا کہتا ہے نہیں، وہ نہ خدا کا بیٹا ہے۔ چلو جو بھی ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ دجال ہے۔ تو پھر یہ دونوں کٹھے کیسے رہ سکتے تھے؟ عیسائیوں نے ان کو پکڑ کے وہاں سے باہر نکال دیا، پھر باقاعدہ تقریباً کافی سالوں کے بعد جو ہے نا، انہوں نے پاپ کے تھرو ان سے معافی مانگی ہے عیسائیوں سے، تب ان کو وہاں پہ انٹری ملی ہے۔ تو یہ لوگ ادھر دیوار گریہ کے سامنے گریہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ وہ عروج لے کے آئیں اور پوری دنیا پہ حکومت کریں۔ ان کو لگتا ہے ان کا وہ المسیح دجال آئے گا، تو ادھر ایک دروازہ بھی ہے جس میں سے آئے گا تو ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ ان پہ جس طرح دو عروج کے دور آئے، دو زوال کے دور آئے، اسی طرح مسلمانوں پہ بھی دو دور عروج کے آئے، دو دور زوال کے آئے۔ پہلا عروج مسلمانوں پہ آیا عرب کے تھرو، جب خلافت راشدہ ہوئی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد تاتاریوں نے ان پہ حملہ کیا اور تاتاریوں کی حکومت ہو گئی۔ تاتاریوں نے کافی ممالک اسلامی پہ قبضہ کر لیا تھا، اور تاتاریوں کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان پہ غلبہ لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی مسلمان کیا، ان میں سے ہی مسلمان ہوئے، تو پھر وہ سلطنت عثمانیہ، ورنہ تو سلطنت عباسیہ کو انہوں نے کس طرح نقصان پہنچایا تھا، زوال پذیر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ سلطنت عثمانیہ آئی، یہ تاتاریوں میں ہی لوگ مسلمان ہوئے، پھر یہ دوسرا دور آیا وہ۔ لیکن یہ اسلامی سلطنت تو نہیں تھی نا، یہ تو آپ دیکھتے ہیں وہ ترکی والوں نے ڈرامہ بھی بنایا ہے وہ آل عثمان کا، تو کیا ان کے شوق تھے، 40 ان لوگوں نے بیویاں رکھی ہوئی تھی۔ اب اکبر بادشاہ کی حکومت کو آپ جو ہے نا، اس کے دور کو آپ اسلامی سلطنت تو نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی سلطنت کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، اسلام کی نہیں کہہ سکتے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اسلام کی حفاظت نہیں کی، جب بھی حفاظت کی ہے اسلام نے اور قرآن نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں نے کبھی حفاظت نہیں کی۔ اب اکبر کے دور کو آپ دیکھ لیں، 300 ان لوگوں نے کنیزیں رکھی ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے حرم سرا، تو یہ کوئی اسلام ہے؟ آپ سوچیں یہ اسلام ہے؟ اسلام تو نہیں ہے۔ پھر ان پہ بھی دوسرا زوال آیا۔ اچھا، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں ایک بہت کامن ہے، بنی اسرائیل کی قوم پہ بھی جو پہلا زوال آیا وہ مشرقی جو ہے نا کافر، انہوں نے حملہ کیا تھا، نیبوکڈ نظر، اور دوسرا زوال تھا ٹائٹس، وہ مغربی حکومت تھی۔ تو یہ جو مسلمانوں پہ بھی زوال آیا، یہ پہلا، یہ جو تاتاری تھے یہ مشرقی تھے، انہوں نے وہ حکومت قائم کی۔ پھر دوسرا زوال ان پہ آیا جب انگریزوں نے
ان پہ قبضہ کر لی۔ تو یہ کافی سارے اسلامی ملک جو ہے نا ان پہ قبضہ تھا انگریزوں کا، فرینچ کا۔ سب کانٹیننٹ میں بھی تقریباً انگریزوں کی حکومت تھی، اس کے علاوہ اور بھی اردن، مراکش، شام، کافی مصر ہو گیا، تو انگریزوں کی حکومت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں ایک صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ بھی پچھلوں کی طرف چلو گے جیسے کہ انہوں نے کیا، تم بھی وہی کرو گے، قدم پہ قدم بلشت بے بلشت۔ اگر انہوں میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے؟ تو آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، لیکن ہم پہ ایک 5واں دور بھی آنا ہے، ایک اور عروج بھی آنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی بشارت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کے اولاد میں سے ایک شخص پیدا نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ اور جس کی ماں کا نام میرے نام پہ نہ ہو، وہ پوری دنیا میں اسلام کا نظام چلائے گا۔ انشاءاللہ وہ دور ضرور آئے گا جب محمد بن عبداللہ مہدی آئیں گے، پھر ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے اور اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، شیعہ سنی دونوں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم انگریزوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، آپ خود سوچے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اسرائیلیوں پہ ایٹمی طاقت استعمال کریں۔ پتہ نہیں اس کا انہوں نے اچار ڈالنا ہے اس ایٹم کا، اگر ایٹم بم یوز نہیں کرنا تو وہ وقت انشاءاللہ آنا ہے، وہ ایسے ہی آنا ہے جیسے وہ تاری جو ہے نا، وہ اللہ نے ان کو ہی مسلمان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی مسلمان کرے گا میرا خیال ہے۔ تو آپ دیکھیں ابھی انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن پاک کو ترجمہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ یوسف ایسٹس انڈیا میں آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں ایک کانفرنس میں بلایا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اسلام سکھا رہا ہوں، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے اسلام سکھائیں، میں تو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوا ہوں اور آپ بائی برتھ پیدائشی آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس طرح وہ عبد الرحیم گرین، ڈاکٹر بلال، وہ ان کو دیکھ لیں، یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں نا عیسائی، اگر یہ عبد الرحیم گرین کے ساتھ گرین نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ عیسائی سے مسلمان ہوئے؟ تو یہی لوگ جو ہے نا، اب امریکہ میں خود وہ امریکہ کا بادشاہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ امریکہ میں جو دین جو پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے، تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہی مسلمان ہوں گے تو پھر ہی ہمارا کچھ بننا ہے، ورنہ پاکستان کا حال دیکھ لیں۔ ویسے ایک حقیقت بات کریں نا تو ان یورپی ممالک میں ساری اسلام کی قدریں ہیں، ساری باتیں ہیں، اب دیکھ لیں آپ خود، اگر ہر معاملے میں دیکھ لیں، ایمانداری میں دیکھ لیں، وہ لوگ کتنے ایماندار ہیں۔ وہ قوم، وہ اپنی قوم، ملک کا بادشاہ، وہ ملک اپنی ملک کے رہنے والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے بادشاہوں کا حال دیکھ لیں، اور ٹریفک کا نظام دیکھ لیں، اگر رات کے 2 بھی ہوئے ہیں نا
تو ان ممالک میں گاڑی چلائیں گے، سگنل آئے گا، وہ رک جائیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سڑک سنسان ہے، انہوں نے کہنا نہیں ریڈ سگنل ہے، گاڑی روکنی ہے۔ اور ہمارے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ایمبولینس کے پیچھے گاڑی لگا لیتے ہیں، چلو ایمبولینس کے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے، اور ایمبولینس میں اگر کوئی مریض نہ بھی ہونا تو وہ سگنل لگا لیتے ہیں کہ چلیں یہ ٹریفک سے نکل جائیں گے، یہ ٹریفک۔ اور صحیح حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یورپی ممالک میں صفائی دیکھ لیں اور ہمارے ملک میں دیکھ لیں، سگریٹ پئیں گے تو پھینک دیں گے، جوس پئیں گے تو ڈبے پھینک دیں گے، کچھ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے تو وہ اخبار وہ بھر کے وہ نیچے پھینک دیں گے، کوئی اور چپس وغیرہ کھائیں گے تو ریپر نیچے گرا دیں گے۔ اور یورپی ممالک میں انہوں نے وہ روڈز پہ اسپیشلی وہ باکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ادھر ڈوگ رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر ڈوگ پخانہ بھی کر دیں نا، وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس میں ڈالتے ہیں، اتنی صفائی ہے۔ ادھر جو گاڑیاں ہیں نا، ان میں کنڈکٹر نہیں ہوتے، لوگ خود ہی باکس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ اور پاکستان میں دیکھیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے 2 نمبری کرنی ہے، یعنی کہ وہ جو اسلام میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ان کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ صرف کلمے کی جو ہے نا، کلمے کی دوری ہے ان میں، صرف ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ بھی پڑھائے گا، وہ صحیح مسلمان ہیں۔ اور ہم پاکستانی دیکھیں کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ریڑھی پہ فروٹ لینے جاتے ہیں نا، وہ اچھا دکھا کے خراب ڈال دیتا ہے، پیسے 1 نمبر لیتا ہے۔ وہاں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں نا، وہ ہارن نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں ہارن جانوروں کے لیے لگے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں لگے۔ اور ہمارے ملک میں دیکھیں بے وجہ ٹیں ٹیں پیں پیں، یہ ہم لوگوں کی یہ حالت، ہم یہودیوں سے کم ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان میں آج کے دور میں ابو جہل آ جاتا نا، تو اس نے کلمہ پڑھ لینا تھا، اس کو پتہ تھا صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے، اور عمل ہم نے کوئی نہیں اچھا کرنا۔ نماز نہ پڑھیں گے تو خیر ہے، مسلمان ہی ہے نا۔ اگر ہم رشوت لیں گے، بے ایمانی کریں گے، پھر بھی مسلمان ہی رہیں گے۔ کوئی 2 نمبر کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، خیر ہے، مسلمان ہے۔ تو اسلام ہمارے ملک میں مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہمیں خود کو اور دوسروں کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بنی اسرائیل کی قوم سے کتنا ملتے جلتے ہیں، پھر ان پہ اللہ کا عذاب ہوا تو ہماری آخرت بھی خراب ہی ہونی ہے۔ ہمیں خود کو اور دوسروں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے، ہمیں خود پہ توجہ دینی ہے۔ باقی کسی کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں انبیاء کرام آئیں گے کہ کسی نبی کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی امت تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نبی فیل ہو گئے ہیں؟ کیا انبیاء کا قصور ہے اگر ان کی قوموں نے ایمان نہیں لایا؟ نہیں، یہ ان قوموں کی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ بات کو نہیں سمجھتے، تو یہ خود آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ آپ نے میرے لیے نہیں، خود اپنی ذات کے لیے خود کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم کوئی ایک اچھی بات خود میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔